اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر معین۔ جیسا کہ کل جمعے کے سلسلے میں مسائل بیان ہو رہے تھے کہ جمعہ کب واجب ہوتا ہے اور اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، آج بھی اسی کے سلسلے میں بقیہ مسائل بیان کیے جائیں گے۔ جیسا کہ کل بیان کیا گیا تھا کہ اگر جمعے کے تمام شرائط پائے جاتے ہوں، مثلاً نماز پڑھانے کے لیے امام موجود ہو، یعنی کوئی ایسا مولانا یا مولوی یا کوئی ایسا فرد کہ جو عادل ہو اور نماز کو بہتر طریقے سے پڑھا سکتا ہو، خطبہ وغیرہ دے سکتا ہو، تمام امام کے شرائط اس میں پائے جاتے ہوں، تو ایسی صورت میں نماز پڑھنا جمعے کے دن واجب ہے، جمعے کی نماز پڑھنا واجب ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر 5 افراد مسلمان موجود ہوں کہ جو نماز جمعہ پڑھنا چاہتے ہوں، تو ایسی صورت میں نماز جمعہ قائم کرنا واجب ہے۔ ایسی صورت میں چند چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر جمعہ واجب نہیں ہے۔ نمبر 1، مکلف مرد ہو، یعنی نماز پڑھنے والا مرد ہو، اور جمعے کی نماز میں حاضر ہونا عورتوں کے لیے ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے، یعنی نماز جمعہ صرف مردوں پر واجب ہے، عورتوں پر واجب نہیں ہے۔ ان کے لیے نماز ظہر پڑھنا ضروری ہے، نماز جمعہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ نمبر 2، آزاد ہونا، یعنی جو شخص نماز پڑھنا چاہتا ہو وہ آزاد ہو۔ جمعے کی نماز قیدیوں کے لیے یا غلاموں کے لیے واجب نہیں ہے۔ نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آزاد ہونا شرط ہے۔ جو شخص آزاد ہو اس پر نماز جمعہ واجب ہے۔ اگر کوئی شخص غلام ہو، لیکن آج کل زمانے میں غلام نہیں پائے جاتے، لہٰذا اگر کوئی قید میں ہو کسی کی، تو ایسی صورت میں اس قیدی پر نماز جمعہ واجب نہیں ہے، نماز ظہر پڑھے گا۔ نمبر 3، مقیم ہو، یعنی وہ شخص جو نماز جمعہ پڑھنا چاہتا ہو وہ اپنے وطن میں ہو، مسافر نہ ہو، یعنی کسی دوسری جگہ پر نہ ہو۔ اگر وہ شخص کسی دوسری جگہ پر ہے تو نماز جمعہ پڑھنا واجب نہیں ہے۔ 2 صورتیں کل بیان کی جا چکی تھیں کہ بیمار اور اندھا نہ ہو۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے یا اندھا ہے تو ایسی صورت میں اس پر نماز جمعہ واجب نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص زیادہ بزرگ ہے، یہ بھی کل بیان کیا جا چکا تھا کہ اگر کوئی زیادہ بزرگ ہے تو ایسی صورت میں اس پر بھی نماز جمعہ واجب نہیں ہے۔ اور یہ آخری اور تیسری صورت جو کل بیان کی گئی تھی، اس کو بھی دوبارہ دہرائے دیتے ہیں تاکہ یہ یاد ہو جائے اچھے سے انسان کو، کہ جہاں پر نماز قائم ہو رہی ہو، یعنی اگر کوئی شخص نماز جمعہ پڑھنا چاہتا ہے تو 2 فرسخ کے اندر اگر نماز جمعہ قائم ہو رہی ہے تو نماز جمعہ پڑھنا واجب ہے۔ لیکن اگر 2 فرسخ سے زیادہ طویل زیادہ فاصلہ ہو تو ایسی صورت میں نماز جمعہ واجب نہیں ہے۔ 2 فرسخ یعنی 8 کلومیٹر۔ چند چیزیں وہ ہیں کہ جن کے لیے دھیان میں رکھنا ضروری ہے۔ کوئی ایسا شخص کہ جس سے نماز جمعہ ساقط ہو گئی ہو، یعنی اوپر کی جو شرطیں ابھی بیان کی گئی ہیں، تو ایسی صورت میں اسے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، نماز جمعہ اگر نہیں پڑھ سکتا تو ایسی صورت میں نماز ظہر پڑھنا ضروری ہے، نماز ظہر پڑھنے میں جلدی کی جائے۔ لیکن اگر جو شخص نماز جمعہ پڑھنے گیا ہو، نماز جمعہ پڑھنا چاہتا ہو، تو اس شخص کے اوپر ضروری ہے کہ امام جب خطبہ دے رہا ہو تو امام کے خطبے کے درمیان باتیں نہ کرے، باتیں کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 3، کہ جو شخص نماز جمعہ پڑھنے کے لیے گیا ہو اس کو چاہیے کہ خطبے کو غور سے سنے، خطبے کو غور سے سننا واجب ہے۔ لیکن اگر خطبہ اس کی زبان میں نہ ہو رہا ہو، یعنی کوئی اردو جاننے والا ہو اور خطبہ عربی زبان میں ہو رہا ہو تو اس کو غور سے سننا واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر اردو زبان کا مالک خطبہ اردو زبان میں ہو رہا ہو تو ایسی صورت میں خطبے کو غور سے سننا واجب ہے۔ اس کے بعد بیان یہ ہوتا ہے کہ جمعے کے خطبے میں حاضر ہونا واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر وہاں پہ لوگ موجود ہیں، جو شخص جب نماز جمعہ کے لیے گیا ہو اور خطبہ ہو رہا ہو تو ایسی صورت میں خطبے کو غور سے سننا واجب ہے۔ جب نماز جمعہ کا وقت ہو جائے اور اذان ہونے لگے، اس کے وقت خرید و فروخت کرنا، یعنی کسی چیز کو بیچنا یا خریدنا، ایسی صورت میں کہ جب نماز جمعہ چھوٹ جائے
تو حرام ہے، یعنی نماز جمعہ چھوٹ جانے کا خطرہ ہو تو خرید و فروخت کرنا یعنی کوئی چیز خریدنا یا بیچنا حرام ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ ان سب چیزوں کا خاص خیال رکھا جائے۔ یہ تمام وہ شرائط تھے کہ جو جمعے کے دن یا جمعے کے لیے واجب اور ضروری ہیں۔ ان سب چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے، اور خداوند عالم سے یہی دعا ہے کہ ہم سب کو وہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے احکامات پر عمل کر سکیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔